ریاست مہاراشٹر میں ایک ضلع ہے جسے بلڈھانا نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی بلڈھانا ضلع میں ایک دیہات سیلانی نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دیہات میں حضرت حاجی عبدالرحمن عرف سیلانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ سیلانی گاؤں گھنے جنگل اور پہاڑیوں کی وادیوں میں بسا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے پہاڑیوں کے بیچ بسے ہوئے اس گاؤں کا نام حضرت سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی سیلانی گاؤں پڑا ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں دیش کی چاروں دشاؤں سے آنے والے زائرین کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ممبئی، سورت، احمد آباد سے آنے والے لوگوں کے لیے بھساول سے ہو کر ملکاپور تک ریلوے مارگ کی سویدھا ہے۔ ملکاپور سے 40 کلومیٹر اندر بلڈھانا کے لیے بھی بس کی سویدھائیں ہیں۔ ویسے ہی بلڈھانا سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر سیلانی گاؤں استھت ہے۔ یہاں سے بھی بس سویدھائیں ہیں۔ اسی طرح آندھرا پردیش، حیدرآباد سے آنے والے شردھالوؤں کے لیے اورنگ آباد تک کے ریل سویدھائیں ہیں، اور پھر اورنگ آباد سے سیلانی گاؤں تک بس کی سہولت حاصل ہے۔ البتہ اس گاؤں میں آنے کے لیے ریلوے اور بس کا انتظام ہے، اور سبھی راستے آسان اور سرل ہیں۔ آئیے ناظرین اکرام، آج ایک ایسے اللہ کے ولی کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیں گے جو اسی صدی کے ایک پائیدار بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ویسے تو آپ کی ولادت دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کالے خان صاحب کا شمار دہلی کے شرفا میں ہوتا تھا۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ آج بھی دہلی کی ایک بستی کالے خان کے نام سے منسوب ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کالے خان نام سے بسیں بھی چلتی ہیں۔ ہر چند کہ آپ کا تعلق ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے ہے، تاہم خدمت خلق کے جذبے اور احساس جواب دہی نے آپ کو صوبہ مہاراشٹر کے بلڈھانا ضلع کے ایک دیہات جو آج سیلانی نام سے جانا جاتا ہے لا بسایا۔ آپ کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری۔ آپ کی خدمت میں بلا تفریق مذہب و ملت، دین دکھی، زندگی سے مایوس اور حالات سے پریشان لوگ آتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے۔ آپ کی پیدائش بھی کسی کرامت سے کم نہیں۔ آپ کا تعلق دہلی کے ایک امیر اور معزز خاندان سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے والدین کو عزت، دولت، شہرت، ہر چیز سے نوازا تھا، مگر کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ مگر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس کی رحمتیں کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے ناظرین کہ آپ کی والدہ بہت مایوس و غمگین بیٹھی تھیں۔ اسی وقت وہاں ایک درویش تشریف لائے۔ آپ نے گھر میں سے کچھ آٹا وغیرہ درویش کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس فقیر درویش نے آپ کے چہرے کو پڑھ لیا اور اداسی کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے اولاد سے محرومی سے متعلق حقیقت بیان کی۔ فقیر درویش نے اپنی جھولی سے ایک پھول نکال کر آپ کے والدین کو پیش کیا اور کہا کہ آپ اسے کھا لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا، اور نصیحت کی کہ اس بچے کا نام عبدالرحمن رکھا جائے۔ اتنا کہہ کر فقیر درویش وہاں سے رخصت ہو گئے۔ فقیر درویش نے جس طرح رہنمائی کی تھی، آپ کے والدین نے اس پر عمل کیا، اور کچھ مہینوں بعد کالے خان کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا والدین نے آپ کا نام عبدالرحمن رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ایک معزز اور امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، مگر آپ کا بچپن
عام بچوں کی طرح نہ تھا، آپ کو بچپن سے ہی کشتیوں کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کشتی کا مقابلہ جیت کر خوشی و مسرت سے سرشار شہر سے آ رہے تھے۔ سر راہ ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ بزرگ نے کہا کہ دنیا کی کشتی کی جیت بھی کوئی جیت ہے؟ اصل جیت اور خوشی تو دوسروں کے دکھ درد دور کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس واقعے نے آپ کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ آپ کافی بے چین رہنے لگے اور 14 سال کی عمر میں خدمت خلق کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ ناظرین اکرام، سفر کے دوران آپ کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو حضرت خیر الدین شاہ مجرد رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضری کی تلقین کی۔ آپ مصطفیٰ آباد چوپڑا میں حضرت خیر الدین شاہ مجرد رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لائے۔ آپ کے نورانی چہرے کو آپ کے پیر و مرشد دیکھتے ہی رہ گئے اور عبد الرحمن کو خانقاہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کئی دن بیت گئے۔ آپ کو جس چیز کی تلاش تھی اس سے آپ ابھی تک محروم تھے۔ مایوسی و ناامیدی کے عالم میں آپ خانقاہ سے نکل پڑے۔ آپ جیسے ہی بغیر اجازت خانقاہ سے نکلے، پیر و مرشد کو روحانی علم کے ذریعے انکشاف ہو گیا اور پھر آپ کو خانقاہ واپس بلا لیا گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد وظائف، روحانی علوم اور خلافت سے متعلق تمام باتیں آپ کے سینے میں منتقل کی اور پھر آپ کے سر خلافت کا صحرا باندھا گیا۔ ضروری کتابیں، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ ہم سلسلوں کے اجازت نامے، شجرہ وغیرہ عنایت کر کے رخصتی کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھر شروع ہوا خدمت خلق اور کرامتوں کا سلسلہ۔ میرے پیر فیدانی، میرے پیر فیدانی، قسمتیں بدلتے ہیں میرے پیر فیدانی، قسمتیں بدلتے ہیں میرے پیر فیدانی، قسمتیں بدلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ خانقاہ سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بھیڑ گاؤں کے چوراہے پر جمع ہے اور ایک کتا مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ کسی بات پر وہاں موجود لوگوں سے آپ کی بحث ہوئی اور آپ جلال میں آ گئے۔ اسی کیفیت میں آپ نے کتے کو اٹھنے کا حکم دیا۔ کتا اپنی دم جھاڑتا ہوا اٹھا اور بھاگ گیا۔ جب یہ خبر آپ کے پیر و مرشد تک پہنچی تو آپ نے سیلانی بابا کو ایسا کرنے سے منع کیا اور نصیحت کی کہ عبد الرحمن، آپ کو یہ علم کرامتوں کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے اشد ضروری موقعوں پر کرامتوں کا اظہار بھی کیا۔ ایک پیپل کے درخت میں ازدہ کی شکل میں جن کا بسیرا تھا جو ادھر سے گزرنے والے مسافروں اور راہگیروں کو پریشان کرتا تھا۔ آپ نے اس کا خاتمہ کر کے اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی۔ بیک وقت الگ الگ مقام پر آپ کی موجودگی، خونخوار جنگل میں شیروں کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلانا، ایسی کئی کرامتیں آپ کی ذات سے منسوب ہے۔ رفتہ رفتہ ان کرامتوں کا شہرہ دور دور تک ہونے لگا۔ متعصبانہ ذہن رکھنے والوں نے آپ کی طرح طرح سے آزمائش لی، مگر آپ نے راہ حق نہ چھوڑی۔ تمام عمر دین کی دعوت کو عام کیا۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے۔ خدمت خلق میں سفر کرتے کرتے آپ علاقے برار کے ضلع بلڈھانہ میں پیپل گاؤں سرائی میں تشریف لائے۔ یہاں آپ کی ملاقات دادا حسین نامی ایک شخص سے ہوئی۔ دادا حسین نے اپنے گھر چلنے کی درخواست کی اور والہانہ استقبال کیا۔ گھر پہنچتے ہی سیلانی بابا نے دادا حسین سے کہا کہ ہمارا صندل اسی گھر سے نکلے گا۔ آج آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 103 سال پورے ہو گئے ہیں، مگر آپ کی وصیت کے مطابق ہر سال صندل اسی گھر سے بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ نکلتا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ عبادت کے لیے آپ گاؤں سے دور گھنے جنگل میں
अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते। दौरान इबादत खूंखार जानवरों का गुजर होता। अक्सर ये देखकर आपके मुरीदीन घबरा जाते कि कहीं बाबा को ये जानवर नुकसान न पहुंचाएं, मगर आप डर और खौफ से बेनियाज अपनी इबादत में मसरूफ रहते। शेर और खूंखार जानवर कभी आपका सिराहना बनते या कभी बड़े ही मुअद्दिबाना अंदाज में आपके इर्द गिर्द बैठ जाते। मुरीदीन के लिए ये बातें बड़ी ही हैरत अंगेज होती। इस इलाके में अक्सर सूखा पड़ जाता था, जो खल्क़े खुदा के लिए बड़ा ही परेशान कुन होता। यही वजह है कि जब खुदा के बंदे पानी न होने के सबब बेचैन, निढाल और बदहवास होने लगे तो बाबा सैलानी का जोशे रहम शिद्दत के साथ उभरा और आपने उसी इलाके में एक जगह पानी का झिरा जारी होने का हुक्म दिया। ये अल्लाह के एक महबूब बंदे का हुक्म था, जिसे अल्लाह के इज्न से रुबे अमल होना ही था, सो होकर रहा और इस तरह से पानी का झीरा जारी हो गया और 100 साल से मुसलसल जारी है। आपने अपने हाथों से पानी के झीरों का इंतजाम किया ताकि अल्लाह के बंदों के साथ साथ दिगर मखलूक भी अपनी तशनगी बुझा सकें और जब तक रब्बे कायनात चाहेगा जारी वो सारी रहेगा। इस झरने में आज तक पानी की कमी नहीं हो सकी और मखलूकात को मुसलसल फैज हासिल हो रहा है। मोहतरम नाजरीन, फरमाने खुदाबंदी है कि जब कोई बंदा मेरी रजा और खुशनुदी के रास्ते पर चल पड़ता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उसके हाथ उसकी जुबान बन जाता हूँ। और हमारा ईमान है कि अल्लाह जल्ले शानहू का फरमान हक है, हक है, हक है। शायद अल्लामा इकबाल ने इसीलिए ये कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बाबा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह भी खुदा के बंदों में से ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने रब्बे कायनात की रजा व खुशनुदी में अपने आप को फना कर दिया। फिर ये कैसे मुमकिन था कि खुदा ताला बाबा सैलानी के हाथ, आंख, जुबान ना बनता। सैलानी सरकार के दरबार में बिला तफरीक मजहब श्रद्धालु अपने मन में मुरादें लेकर आते हैं। कौमी यकजहती की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं नजर आए। यहाँ पर जलाई जाने वाली होली बेमिसाल है और श्रद्धालुओं का ये अकीदा है कि इस होली की आग में जादू टोने और सेहर के असरात जल जाते हैं। होली जलने के ठीक 5 दिन बाद शुरू होने वाला ये मेला अपने आप में कई खुसूसियात का हामिल है। इतना ही नहीं, पूरे मुल्क में इस होली के त्यौहार से एक पैगाम ये भी जाता है कि एक ऐसा मकाम जो मुसलमानों के लिए काबिले एहतराम है, वहाँ और दिगर जातों वगैरह के तमाम आसेफ ज़दा जादू टोने से बीमार पड़ने वाले लोगों का होली जैसी आग के जरिए शिफा पाना एक ऐसा मुबारक इत्तेफाक है कि जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक जैसा माहौल खुदादाद तरीके से बन जाता है। अल्लाह ताला अपने बरगजीदा बंदों के जरिए ये बताना चाहता है कि ऐ लोगों, देखो मेरे नजदीक मेरे महबूब बंदों का क्या दर्जा है। नाज़रीन इकराम, अंदाजा करें कि जब अल्लाह के वली का ये मकाम है तो अंबिया का क्या मकाम होगा, और अंबिया का ये मकाम है तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या होगा। और अल्लाह वो तो तमाम आलम का रब है ही। रूहानी इलाज के हवाले से आपका दूर दूर तक शोहरा है। भूत प्रेत, पुरअसरार बीमारियां, जादू टोना वगैरह जैसे मरीजों का यहाँ मुकम्मल इलाज होता है। 20 दिन या 40 दिन सहरज़दा मरीजों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है और मोतक़दीन यहाँ से फैज़ पाकर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हजरत बाबा सैलानी का ताल्लुक चूंकि इसी सदी से है और इस जमाने में जदीद तकनीक का ज़हूर हो चुका था, आज हम देखते हैं कि हमारे ना चाहते हुए भी चाहने वाले कहीं ना कहीं से हमें कैमरे में कैद कर लेते हैं। और फिर बाबा सैलानी एक रहमदिल अल्लाह के वली थे, दरगुजर से काम लेते थे। शायद इसीलिए आप इनकार न कर सके और आपके किसी चाहने वाले ने आपकी तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। आज हमें जाबजा सैलानी बाबा की जो तस्वीर देखने को मिलती है वो हकीकी तस्वीर है, ना कि ख्याली।
یہ الگ بات کہ اسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مکسنگ کے ذریعے مزید نکھارا گیا ہے۔ تقریباً 103 سال پہلے سیلانی بابا نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ حسین دادا یہ دونوں پہاڑیاں دیکھ رہے ہو، انشاءاللہ ان دونوں پہاڑیوں پر روشنی ہی روشنی رہے گی، میلہ لگے گا اور ایک جم غفیر ہر سال یہاں موجود رہے گا۔ ہر سال معتقدین لاکھوں کی تعداد میں زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ بالآخر اللہ کے اس ولی نے عرس کے دوران کا منظر بیان کرتے کرتے جامن کے پیڑ کے نیچے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔